بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ساغر صدیقی ہے۔ آئیے آج اس مشہور شاعر ساغر صدیقی کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ساغر صدیقی 1928 میں امبالہ یعنی کہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اختر شاہ اور فلمی نام ناصر حجازی تھا۔ انہوں نے ایک 50 سالہ بزرگ سے تعلیم حاصل کی جن کا نام حبیب حسن خان تھا۔ 1944 میں امرتسر میں جامعہ الاسنہ ہال بازار میں جو علوم شرقیہ کی بہترین درسگاہ تھی، وہاں ماہانہ تاریخی مشاعرے ہوتے تھے جن میں شرکت کرنا ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ قیام پاکستان کے وقت ساغر کی عمر 19 برس تھی۔ جب وہ امرتسر سے پاکستان آئے، دیو سماج روڈ پر ایک ہاسٹل میں قیام کیا۔ ساغر کے ادبی دوستوں میں امین گیلانی، لطیف خلیل، ظہیر کاشمیری، احمد راہی اور مرزا جان باز شامل تھے، جبکہ ساحر لدھیانوی، نریش کمار، شاد لطیف، گردہ سپوری کا ساغر بے حد احترام کرتے تھے۔ انوکھی داستان، جبرو، شالیمار، باپ کا گناہ، دو آنسو، باغی، انجام، غلام اور سرفروش فلم کے گانے ساغر صدیقی نے لکھے۔ ساغر صدیقی نے حفیظ جلندری کے ترانے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، کشمیر کی حسین وادیوں میں فلمایا اور اپنی ہی آواز میں گایا اور ریجنٹ سینما میں سب سے پہلے دکھایا گیا۔ ترانے کے بول تھے: سلام اے قائد اعظم۔ حکومت نے اس ترانے کو پاس نہ کیا۔ اس ترانے میں فدا شاہ جہان پوری اور نعیم ہاشمی نے معاونت کی۔ 1952 میں ایک چرسی اور افیونی فوٹوگرافر حفیظ قندھاری سے ساغر صدیقی کی دوستی ہو گئی اور یہاں سے ساغر کی زندگی میں نشے کا آغاز ہوا۔ بڑھتے بڑھتے 1958 میں مافیا کا استعمال کرنے لگے۔ ساغر صدیقی ہفت روزہ تصویر کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ہفت روزہ تصویر بند ہونے کے بعد انہوں نے اپنا فلمی اخبار نکالا۔ وسائل کی کمی اور دوستوں کے عدم تعاون کی وجہ سے 5.25 روپے میں غلام جلانی نیازی کو فروخت کر دیا۔ مہدی حسن نے جو ساغر کی غزل اس کی زندگی میں گائی، اس کا مطلب کچھ یوں ہے: چراغ طور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل خان نے ساغر کی شاعری، خصوصاً جو ان پر نظم لکھی گئی "کیا ہے صبر ہم نے، ہمیں ایوب ملا ہے" سے متاثر ہو کر اپنے پاس بلایا، مگر ان کی انا نے گوارا نہ کیا کہ کوئی بھیک دینے کے لیے بلائے اور میں چلا جاؤں۔ صدر پاکستان کے پاس جانے کی بجائے سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر فقط یہ شعر لکھ بھیجا: ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی، کھلونوں سے بہل جایا کرتے ہیں۔ کچھ مورخین یا ساغر صدیقی کی زندگی پر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ساغر صدیقی نے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کو یہ جواب بھیجا تو کہا یہ جاتا ہے کہ صدر ایوب اپنے چند دوستوں کے ساتھ بنا سرکاری وردی کے یا سول کپڑوں میں ساغر صدیقی کو خود ملنے چلے گئے۔ جس فٹ پاتھ پر ساغر سوتے تھے، صدر ایوب نے جاتے سلام کیا اور پوچھا: ساغر صاحب، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ تو ساغر صدیقی نے جواب دیا: نہیں۔ اس پر صدر ایوب نے ہنس کر کہا: میں وہی ایوب ہوں جس پر آپ نے نظم لکھی ہے۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، اس لیے بلایا، کیونکہ آپ کی غزلیں میں گلوکاروں کی زبان سے سنتا رہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھ پر نظم لکھ کر مجھے بتایا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو بلایا تھا۔ لیکن آپ کے جواب دینے کے انداز سے مجھے آپ کی خودداری کا احساس ہوا تو میں خود چلا آیا۔ سخت سردی میں بھی ساغر کے پاس کوئی گرم کپڑا نہ تھا کہ سردی سے بچ سکے۔ وہ رات ایک تنور پر سوتے، کیونکہ نان بھائی جب اپنا کام ختم کر جاتا تب بھی تنور گرم رہتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر عبد الرحمن نے ایک رضائی ساغر صدیقی کو دی تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکے۔ جب ساغر رضائی اٹھائے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ رضائی اس کو دے دی اور خود حسب عادت صبر اور قناعت پر اکتفا کیا۔ ساغر صدیقی کو درویش شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو میر تقی میر کے بعد درد کا سفیر کہنا بے جا نہ ہوگا۔ تقسیم ہند کے بعد ساغر صدیقی شعر لکھتا تھا، شعر پڑھتا تھا، شعر کہتا تھا اور شعر ہی پیتا تھا۔ اس کی فنی قابلیت کی کسی نے پذیرائی نہ کی۔ وہ تمام عمر ادبی اجارہ داری کا رونا روتا رہا، مگر کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ 5.5 روپے بلکہ 4 آنے کے عوض اپنی غزلیں بیچ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتا تھا۔ 1973 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی کا اختتام کیا۔ لوگوں کی بے انتہا داد حاصل کرنے کے باوجود ادب کے ٹھیکیداروں
کے زیر عتاب رہنے والا ساغر صدیقی 19 جولائی 1974 کو خاموشی کے ساتھ شہر خاموشہ نزد ثریا عظیم وقف ہسپتال بہاولپور روڈ قبرستان میانی صاحب لاہور میں دفن ہو گیا۔ ساغر نے صرف 46 برس عمر پائی۔ ساغر صدیقی کے مرنے کے بعد یونس ادیب نے اس کی زندگی پر 2 کتابیں تحریر کی۔ ساغر صدیقی کی شخصیت، فن اور کلام، شکست ساغر۔ ساغر صدیقی کی تخلیقات میں لوح جنوں، شیشہ دل، غم بہار، شب آگہی، مقتل گل، سبز نعتیہ مجموعہ ہے۔ غزلیات کا مجموعہ کلیات ساغر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے دوہوں کا اردو شعر میں ترجمہ پنجاب کے شعری ادب پاروں میں سونی مہیوال کا اردو ترجمہ کیا تھا، لیکن پوری شاعری ترجمہ کہیں محفوظ نہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ ابھی دستیاب ہوا ہے۔